سننے والی میری معززات بہنیں اور میری مائیں اور جہاں جہاں تک مسجد حاضہ سے آواز پہنچ رہی ہے، آج کی اس پر رونق محفل اور اس مبارک دن میں آپ احباب کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے دور کی سائنسی تحقیق کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ گزشتہ جمعے گلدستہ احادیث میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور امید ہے کہ آپ نے وہ تمام قیمتی باتیں دل کی عطا گہرائیوں سے سماعت کی تھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن کے اندر گردش کر رہی ہے، اور اگر یہ آیت آپ کے سامنے نہ رکھوں تو شاید اس آیت کے بعد ہونے والی گفتگو کا زیادہ اثر نہ ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریفات، اس کی شان، اس کی حکمت، اس کی قوت و طاقت کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ جو انسان آج بلٹ ٹرین بنا رہا ہے، جمبو جٹ طیارے بنا رہا ہے، جس انسان نے آج سمندر کی گہرائیوں کے اندر بسیرا کر رکھا ہے، جو آج آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، ہر روز کچھ نیا عقل کو حیران کرنے والی اشیاء مارکیٹوں کے اندر لانچ کی جا رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام کاریگری کے پیچھے، اس تمام ہنر کے پیچھے اگر کسی کے جوہر ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے جوہر ہیں، کیونکہ دماغ دینے والا اللہ رب العالمین اس دماغ کی صلاحیت کو استعمال کروانے والا اللہ رب العالمین، اس پہ غور و فکر کی ہمت و سکت دینے والا اللہ رب العالمین، اگر اللہ یہ دماغ ہی نہ دیتا اور سوچنے کی صلاحیت ہی نہ دیتا تو آج دنیا کے اندر کوئی حیران کن ایجاد ہمارے سامنے نہ آ سکتی تھی۔ اس لیے اس آیت کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی کے اندر کنورٹ کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، دنیا کے سارے سمندروں کا پانی، دریاؤں کے پانی کو سیاہی کے اندر تبدیل کر دیا جائے، اور دنیا کے سارے درختوں کو کاٹ کر قلم کی شکل دے دی جائے، اور پھر ان قلموں کے ذریعے سے، ان سیاہی کے ذریعے سے تیرے رب کی شان لکھی جائے۔ رب محمد کی قسم، یہ درخت تو ختم ہو سکتے ہیں، دریا تو سوکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی حقیقی طور پر تیرے رب کی شان کو بیان نہیں کر سکتا، آپ کی تعریفات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ میں نہیں، قرآن کہتا ہے کل یوم ہوا فی شأن، تیرے رب کی شان تو یہ ہے کہ ہر دن اس کی شان جدا ہوتی ہے، ہر دن اس کی شان تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس کاریگری کے پیچھے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت ہے
وہ اگر یہ صلاحیتیں نہ دیتا تو آج دنیا کے اندر کوئی ایجاد ہونا ممکن ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کی حکمت دانائی قوت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اللہ ہمارے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتے تو شاید یہ امت گمراہی کی دہلیز سے نیچے گر چکی ہوتی۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اوپر ایک نہیں ان گن لا تعداد بے شمار احسانات کیے ہیں، احسانات کے انبار لگائے ہوئے ہیں، لیکن گبول ٹاؤن راجپوت محلے کے روشن ضمیروں اس اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اس رب نے کبھی بھی اپنے احسان کو جتلایا نہیں ہے۔ اس اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم فری کی ہوا کھاتے ہو، یا تو میری عبادت میں ٹائم گزارو یا پھر ہوا کا استعمال کرنا چھوڑ دو، میری عبادت کرو ورنہ آنکھوں سے بینائی ختم کر دی جائے گی، کانوں سے سنوائی ختم کر دی جائے گی، ہاتھ اور پاؤں سے سکت چھین لی جائے گی، تمہارے جسم و اجسام کو شل کر دیا جائے گا۔ اس اللہ کا کہیں پر بھی ایسا کوئی نقطہ کوئی معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تو موٹی موٹی سی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ سورۃ النبا کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے باغات کا تذکرہ کیا، جس میں نیند کا تذکرہ کیا، جس میں ازواج کا تذکرہ کیا، جس میں پھل اور پھولوں کا تذکرہ کیا، جس میں ہوا اور پہاڑوں کا تذکرہ کیا، جس میں سورج اور چاند اور زمین کا تذکرہ کیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں تو بعد کی بات ہیں، لیکن خالق کائنات نے ان تمام نعمتوں کو دینے کے بعد بھی اپنے احسان کا جتلاوا نہیں کیا۔ اللہ کے بعد اس امت پر جو سب سے بڑا احسان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ احسان محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ اور یہ الفاظ یقین کیجئے میرے اپنے نہیں ہیں، یہ الفاظ بھی قرآن مجید کے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سارے کے سارے احسانات دنیا کے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور محمد الرسول اللہ کو بھیجنے کا احسان ترازی کے دوسرے پلوں میں رکھ دیا جائے تو رب محمد کی قسم محمد الرسول اللہ والا ترازو جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل کے اندر نیٹ، اور نیٹ کے ذریعے پوری دنیا ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، پوری دنیا ہماری انگلیوں پر ناچ رہی ہے۔ تھوڑا سا آج سے 1500 سال پہلے کا عالم لگائیے کہ جب ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھی، اخبارات نہیں تھے، موبائل نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، اور دنیا کی کوئی ایسی ایجاد نہیں تھی کہ جو آج ایجاد ہو چکی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر یہ رسول تمہارے درمیان نہ ہوتا، اس کی حکمت دانائی کی باتیں تمہارے سامنے نہ ہوتی، اگر یہ انسان کو انسانیت نہیں سکھاتا یا تمہاری یہ رہنمائی صراط مستقیم کی طرف نہیں کرتا تو تم نے تو یہ ٹھان لیا تھا کہ تم جہنم کی گڑھوں کے اندر گر کے ہی رہو گے۔ یہ تم نے عہد کر لیا تھا، کیونکہ انسانوں کے اعمال اس قدر گر چکے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلا کرتا تھا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی وہی شکل تو نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی کچھ شکلیں ہمارے سامنے آج کے دور کے اندر بھی پیوست ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون چلتا ہے۔ جو جتنا بڑا سرمایہ کار ہے، جاگیردار ہے، اس کی اتنی ہی پہنچ ہے، اس کی اتنی ہی پاور ہے، اتنا ہی اس کو انصاف ملتا ہے جتنی کہ اس کی حیثیت ہے۔ تو مکمل تو نہیں، لیکن ملتا جلتا ماحول آج سے 1500 سال قبل والا آج کے دور کے اندر چل رہا ہے۔ خیر، اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ اس نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یا اللہ، اس رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف کلمہ پڑھانا، یا پھر ہمارا لباس چینج کرنا، یا پھر ہمارے چہروں پہ داڑیاں سجانا اور ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور عمامے سجانا، یا ہماری سلواروں کو صرف محض ٹخنوں سے اونچا کرنا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی رسول کے آنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر یا کاموں کے اندر اپنے ٹائم کو صرف کرے، بلکہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ رسول ہمیشہ انسان کی خیر خواہی کے لیے آتے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے آتے ہیں، انہیں گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف گامزن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا مشن اور مقصد محض یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی امت صراط مستقیم پر گامزن ہو کر اپنے آپ کو جنت کا ضامن بنا لے۔ یہ رسول کے آنے کا مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا اللہ کی حکمت اور کاریگری کے حوالے سے، اور دوسری آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی، ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اور اس اللہ نے جس محمد کو، رسول اللہ کو ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے حکمت اور دانائی کی باتیں قرآن مجید میں بیان کی، بالکل اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دانائی کی باتیں احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے سامنے بیان کی، جس کو آج سائنس جو ہے وہ پروف کر رہا ہے۔ گزشتہ جمعے آپ احباب کے سامنے میں نے ایک حدیث پیش کی کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے مشروب کے اندر، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اگر کوئی مکھی گر جائے، اگر کوئی مکھی گر جائے تو اس مشروب کو ضائع نہ کیا جائے، وہ چاہے پینے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز ہو، اس کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ مکھی کو اس مشروب کے اندر ڈبو کر نکال کے باہر پھینک دیا جائے، اور باقی اس چیز کو جس میں مکھی گری ہے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیوں ہے؟ اس پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مکھی کے ایک پر میں اللہ رب العالمین نے بیماری رکھی ہے، اور دوسرے پر کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور مکھی کی یہ فطرت ہے کہ مکھی جب بھی کسی چیز کے اوپر گرتی ہے، بیٹھتی نہیں، جب بھی کسی چیز کے اوپر گرتی ہے تو وہ آڑی ہو کر گرتی ہے۔ کبھی بھی مکھی کو آپ نے الٹا گرا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ مکھی جب بھی گرتی ہے تو وہ اپنے الٹے سائڈ کا حصہ نیچے گراتی ہے اور سیدھے سائڈ کا اپنا حصہ اوپر گراتی ہے۔ جو حصہ اس کا نیچے گرتا ہے مشروب کے اندر، اسی کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس پر کے اندر بیماری، اور جو حصہ وہ اٹھا کر رکھتی ہے اس حصے کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث تقریباً آج سے 1500 سال قبل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ڈاکٹر نہیں تھے، اللہ کے رسول نے کسی لیب سے ڈپلومہ حاصل نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کورس نہیں کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی۔ ہاں، اللہ کے رسول کو کس نے بتایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ جس مکھی کو رب نے پیدا کیا وہ رب مکھی کی فطرت سے بخوبی جانتا ہے، واقف ہے کہ مکھی کی کیا خاصیت ہے، مکھی کے اندر کون سی بیماریاں ہیں، کون سی مکھی شفا کے لیے کام آ سکتی ہے، یہ اللہ کو پتا تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى،
یہ نبی قصے سنانے والا نہیں ہے، من گھڑت باتیں بتانے والا نہیں ہے، کہانیاں سنانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی خواہش کا پیروکار نہیں ہے۔ یہ نبی وہی بات کرتا ہے کہ جو بات ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے کہ جب تک اس کا رب اسے کہنے کا نہیں کہتا ہے۔ اور آج کی موجودہ دور کی سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے، اس بات کو تحقیق کرتی ہے کہ یہ بات جو 1500 سال قبل اللہ کے رسول نے کہی تھی یہ بالکل ٹھیک تھی، بالکل ایسا ہی ہے۔ مکھی کے ایک پر کے اندر جراثیم ہے اور دوسرے پر کے اندر اس جراثیم کو ختم کرنے والے اس کی دوا موجود ہے۔ اور یہ حدیث ہمارے سامنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث جس کا تعلق جو آج کی سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ حکمت والی باتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى۔ ہم لوگ پانی کیسے پیتے ہیں؟ کبھی بیٹھ کر پیتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، یا جیسے جب موقع ملتا ہے اسے ویسے پی لیا جاتا ہے۔ اور آب زمزم کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، جبکہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، میں نے نہیں پڑھی۔ جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آب زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے کیونکہ اس میں شفا ہے۔ شفا کھڑے ہونے میں ہے یا پانی میں ہے؟ حقیقی طور پر شفا تو پانی میں ہے نا، کھڑے ہونے میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لو یعلم الذی یشرب وهو قائم ما فی بطنه لاستقى۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والا یہ جان لے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا بڑا گناہ ہے، تو جو اس نے پیا ہے اس کو وہ کے کر دے، اس کو وہ الٹی کر دے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا بڑا جو ہے وہ یہ گناہ ہے۔ لیکن ایک تعارض آئے گا، اور وہ تعارض یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے متعدد بار اللہ کے رسول کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، حدیث کیا کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار اللہ کے رسول کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے، یہ صحابہ کہتے ہیں۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا قول اور اللہ کے رسول کا فعل یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے متضاد آ چکے ہیں۔ زبان سے کچھ کہا اور عمل کچھ اور بتا رہا ہے، بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر جب کبھی آپ ایسا موقع دیکھیں، ایک حدیث اور ہے نا، اس کو بھی سن لیں پھر اس کی تطبیق بھی سن لیں آپس میں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، منع ہے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اپنے لیے الگ پانی کا بندوبست کرے۔ جبکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے بچے ہوئے پانی سے اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب کیا ہے جی، قول اور فعل کے اندر تضاد آ گیا نا۔ یوں لگتا ہے کہ جس طرح قول کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہے۔ جب قول فعل میں تضاد ہو جائے تو پھر کس پر عمل کیا جائے؟ اختلاف ہو گیا نا، در حقیقت اختلاف نہیں ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، علماء کرام
اور ایک حدیث کا یہ ایک فارمولہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا عمل اور اللہ کے رسول کا قول آپس میں ٹکرا جائیں یا متضاد آ جائیں تو آپ کے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کے قول کو لے لیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو 11 شادیاں کی ہیں، آپ کے لیے 4 سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو 70-80 مردوں کے برابر طاقت عطا کی گئی ہے، جبکہ ہماری طاقت 1 مرد کے برابر ہے، یا کوئی اگر بڑا پہلوان ہے تو 2 مردوں کے برابر ہے۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے قول کو دیکھیں گے، نہ کہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول پہ تہجد فرض تھی، ہم پر نہیں ہے، ہم پر آسانی ہے۔ تو آپ کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے قول کو دیکھا جائے گا۔ قول یہ بتاتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا بڑا گناہ ہے تو جو اس نے پیا ہے اس کو وہ فوراً الٹی کر دے۔ تو کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول نے جو کھڑے ہو کر پیا ہے وہ ان کا عمل ہے، ہم ان کے عمل کو نہیں، ہم ان کے قول کو لیں گے، کیونکہ قول زیادہ قوی ہوتا ہے عمل کے مقابلے میں۔ اور دوسری حدیث عورت کے پانی کے حوالے سے، غسل کے پانی کے حوالے سے، کہ کوئی بھی مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے تو اس کی تطبیق یہ ہے، یہ حکم عام مرد اور عام عورت کے لیے ہے۔ یہ حکم عام مرد اور ایک عام عورت کے لیے ہے، لیکن جہاں پر ازواج کا تعلق آتا ہے، میاں اور بیوی کا تعلق آتا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی ہے، اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ تطبیق ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ عام حکم کیا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر یہ میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے ایک لباس کے مانند ہوتا ہے۔ اور لباس کسے کہا جاتا ہے؟ لباس بالکل آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یار مولویوں کا دماغ خراب ہے، مولوی کہتے ہیں کہ بھائی اپنی سلواروں کو ٹخنوں سے اونچا رکھو، اور اس پہ حدیثیں بھی ہیں کہ اپنی سلواروں کو اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھو۔ یہ حکم ہے صرف اور صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی سلواریں ہمیشہ ٹخنوں سے نیچی رہیں، اور مردوں کے لیے یہ عام حکم ہے کہ ان کی سلواریں ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی رہیں۔ حدیث یہ ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، سلوار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم کا ہوگا۔ رابرٹ یا اس طرح سے کوئی ملتا جلتا نام ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد ان کی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سولر سسٹم ایجاد ہو چکا ہے۔ جب بجلی نہیں ہوتی تو سولر، سورج کے ذریعے سے وہ سولر چارج ہوتا ہے اور آپ کی لائٹیں پنکھے چلاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے گا۔ وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے اندر، خواتین نہیں، مردوں کے اندر اللہ پاک نے سولر سسٹم کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ آپ کے یہ جو ٹخنے ہیں یہ سولر کا کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ ٹخنے ننگے ہوتے ہیں اور ان ٹخنوں کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو ان شعاؤں کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اور اس ٹخنے کی تمام شریانیں جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر جڑتی ہیں۔ تو کہا کہ اس لیے اپنی ٹخنوں کو ہمیشہ ننگا رکھو۔ ایک حدیث بھی ہے نا ابو طالب کے حوالے سے کہ جہنم میں ان کو وہ جوتے پہنائے جائیں گے کہ جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کا پاؤں یا اس کے ٹخنے کے اندر کوئی کسی قسم کی بیماری ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے دماغ پر پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اپنے ٹخنوں کو
ننگا رکھو، یہاں تک کہ آدھی پنڈلی تک بھی رکھنے کا حکم آیا ہے کہ اپنی سلواروں کو یہاں تک رکھو۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے ٹخنے ننگے ہوں گے، اس کے اوپر شعاعیں پڑیں گی، تو ان شعاؤں کی وجہ سے آپ کے ٹخنے آپ کے دماغ کو تقویت پہنچائیں گے۔ دن میں یہ ٹخنے ننگے ہوں گے، یہ چارج ہوں گے، اور رات کے اندر یہ اپنی جو چارجنگ ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ کے دماغ کو جو ہے یہ تقویت پہنچائیں گے۔ کیسی حکمت کی بات ہے! لیکن خیر ہمارے ہاں تو خواتین ٹخنوں سے اونچا رکھتی ہیں اور مرد اپنی سلواروں کو ٹخنوں سے نیچا رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس کو آج سائنس پروف کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، اور وہ حدیث کس طرح ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ولغ فیہ الکلب یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات حکمت دانائی سے خالی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے کے برتن کے اندر اگر کتا منہ مار جائے، کتا منہ مار جائے، تو اس برتن کو کم سے کم 7 دفعہ دھونا چاہیے، 7 مرات، کم سے کم 7 دفعہ دھونا چاہیے۔ اولاہن بالتراب، یا پھر پہلی دفعہ اسے مٹی کے ساتھ دھو، وآخرہن بالتراب، یا پھر اس برتن کو آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر اس کو مانجا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ کتے کے منہ کے اندر اتنے ہیوی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے دانت یا اس کے جراثیم انسان کے اندر چلے جائیں دانتوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، تو کہا کہ 7 گھنٹے کے اندر انسان کی موت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ سر یہ میں نہیں کہتا چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، سائنس یہ کہتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 دفعہ دھو اور پہلی دفعہ اور آخری دفعہ مٹی سے دھو، تو یقین کریں وہ اپنا سر پکڑ کے دھو گے۔ ان لوگوں نے برتن کو مختلف قسم کے کیمیکلز کے ذریعے سے واش کیا، لیکن جب اس کو خردبین کے ذریعے سے دیکھا گیا تو جراثیم جیسے کہ ویسے ہی وہاں پر موجود تھے، وہ جگہ پاک نہیں تھی، وہ برتن پاک نہیں تھا۔ اور پھر اسے مٹی کے ساتھ دھویا گیا، مٹی کے ساتھ اس کو مانجا گیا، پانی سے اس کو دھویا گیا، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی جراثیم 1% بھی برتن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ کتے کی مثال دے کر اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی زہریلی چیز جس طرح کے چپکلی ہے یا پھر اور اس قسم کے جو جانور ہیں جن کے گھروں کے اندر بسیرا ہے، آنا جانا ہے، اگر یہ چیز آپ کے برتن کے اندر منہ مار لیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس برتن کو توڑا جائے یا اسے پھینک دیا جائے، بلکہ اس برتن کو مٹی کے ساتھ مانج کر دھو دیا جائے۔ اس حدیث پر یقین رکھتے ہوئے اللہ نے چاہا تو وہ برتن انشاءاللہ قابل استعمال ہوگا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ بس ایک چھوٹی سی حدیث اور سن لیں، اور یہ حدیث میں اس نیت سے آپ کو سناؤں گا تاکہ اس حدیث پر آپ جو ہے وہ عمل کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور دوسری حدیث کے اندر ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے تو میں عشاء کی نماز کا حکم دیتا کہ اس کو تاخیر کر کے پڑھو، لیٹ پڑھو، اور ہر نماز کے ساتھ وضو کرو۔ اگر خدشہ نہ ہوتا کہ تمہارے اوپر پریشانی آئے گی تو میں یہ حکم دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے نا۔ جیسے عشاء کا وقت ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور فضیلت یہ ہے کہ اس کو لیٹ کر کے پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ کے سامنے شیئر کروں، اس امید پر کہ آپ یہ عمل کریں گے۔ صحیح ہے جی، یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانتوں کی حفاظت ہو، منہ کی جراثیم آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سوتے تھے۔ سونے سے قبل آپ مسواک لازمی طور پر کر کے سوتے تھے۔ اگر مسواک سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو آپ برش کر کے سوئیں، ٹوتھ پیسٹ کر کے سوئیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دن کے اجالوں میں انسان کا منہ چلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے، اگر کچھ کھا بھی نہیں بھی رہا ہے تب بھی کسی سے بات کر رہا ہے تو زبان بھی چل رہی ہے اور اس کا منہ بھی چل رہا ہے۔ کہا کہ اندر ایسے جراثیم ہیں جو اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کا منہ بند ہو، ہم اپنا ورک شروع کریں، ہم اپنا کام شروع کریں۔ اور رات کے وقت یہ ایسا ایک پہر ہوتا ہے، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ کھا بھی نہیں رہا ہوتا، کسی سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا، صرف سو رہا ہوتا ہے، تو منہ کے جراثیموں کو یہ سونا اس وقت ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ فوراً اس کے اندر ورک کرتے ہیں اور منہ کے اندر جراثیم کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر سونے سے قبل مسواک کر لیا جائے یا ٹوتھ پیسٹ کر لیے جائیں تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ جراثیم جو ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، پیارے رسول کی حکمت کی باتیں، ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔